علی بھائی ابھی جو آپ نے درود پڑھا ہے اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ کی فیورٹ جماعت یعنی تبلیغی جماعت والے عموماً یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ درود وہی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما۔ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ وہ تو آپ پتہ ہے ضعیف حدیثوں کو بھی حجت مانتے ہیں نا، تو روایتیں تو ضعیف ہیں۔ یہ تاریخ بغداد میں ہے، کمزور سند کے ساتھ ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو بلکہ ایک اپنے آفس کی مسجد میں دیکھا تو وہاں نیچے بخاری شریف بھی لکھا ہوا تھا اس کے۔ بخاری شریف ان کو پتا کہیں سے سن لیا ہوگا کہ بخاری حدیث کی کتاب ہے، تو جو بھی حدیث ہوگی بخاری شریف میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے کئی بار وہ محرم میں چل رہا ہوتا ہے میسج، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی دیوانے ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، یہ نیچے ہوتا ہے بخاری شریف، حالانکہ یہ کہیں ہے ہی نہیں حدیث۔ حدیث صرف اتنی ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جامعہ ترمذی میں۔ اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کو سپورٹو مسلم شریف میں حدیث ہے جو ام عائشہ کہتی ہیں، ان سے جب آ کے موضوع پہ مسح کی مدت کا کوئی بندہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے، وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے۔ تو اما عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، وہ بھی جو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھی وہ سیدنا علی سے پوچھتی تھی۔ صحیح مسلم میں 639 نمبر حدیث ہے، 639 640 641۔ تو یہ اپنے اصل میں بات ٹھیک ہے، باقی باتیں تو خود سے لوگوں نے جوڑ لی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے خود سے بخاری شریف لکھ دیا، یہ روایت کمزور ہے۔ ویسے آپ درود شریف ضرور پڑھیں، اور باقی یہ اس طرح کے جو 80 سال کے گناہ، یہ باقی چیزیں نا اس سے بڑے وظائف ہیں، جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 80 سال نہیں، 100 سال ہوں، 200 سال ہوں، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس میں الفاظ ہیں۔ تو یہ تو حدیث بخاری مسلم میں، لیکن یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ جو ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ معاف کروانے کے لیے اور بڑے وظیفے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو کبیرہ تو مروا دیتے ہیں نا، اور مصیبت ہے کہ سارے آئی کبیرہ نے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ماں باپ کی نافرمانی، زنا، چوری، جو یو نیم اٹ، جتنے بھی گناہ ہیں سارے کبیرہ ہیں۔ صغیرہ کے نام مجھے نہیں پتا، اور رہنے دیں۔ بلکہ اس حوالے سے آپ نے مشکات کے ایک چیپٹر بتایا تھا، وہ بھی ذرا ہاں، گناہ کبیرہ کا بیان 20 کے قریب ہیں، وہ شروع میں ہی مشکات کا چیپٹر وہ آپ پڑھ لیں بخاری مسلم کے حوالے سے۔ جادو کرنا سب سے بڑا شرک،